بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ شاید میں نے بھی بہت ساری گستاخیاں کی ہیں اپنی فلموں میں اور مجھے بڑا شرم ہے اس بات کا، نہیں سچ مجھ میں، کیونکہ ہم اس وقت ہم سمجھتے نہیں کہ ہم جو دکھا رہے ہیں یا جو ہم سین کر رہے ہیں اس کا کیا اثر ہوگا، اور اس بات کا احساس مجھے آج ہے۔ ٹیمپل میں جانا غلط نہیں ہے، ٹیمپل میں بت پرستی کرنا، مورتی پوجا کرنا غلط ہے۔ میں بھی کئی ٹیمپل میں جا چکا ہوں، کئی ٹیمپل میں دیکھنے کے لیے ٹیمپل میں کیا ہے۔ تو اگر آپ ٹیمپل جاتی ہے اور مورتی پوجا نہیں کرتی ہے اور دل میں مانتی ہے کہ خدا ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، بت پرستی غلط ہے، تو ٹیمپل میں جانا کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ٹیمپل کے سامنے اگر آپ سجدہ کریں گے مورتی کو تو غلط ہے۔ تو اگر آپ نے وعدہ کیا ہے اپنے والد سے کہ ٹیمپل جائیں گے، بے شک جائیے اس کے ساتھ، لیکن بت پرستی مت کیجیے۔ ڈونٹ ڈو آئیڈل ورشپ۔ یو کین گو ٹو دا ٹیمپل بٹ ڈونٹ ڈو آئیڈل ورشپ۔ ڈوئنگ آئیڈل ورشپ از رانگ۔ اف یو بلیو ان یور ہارٹ دیٹ دیر از ون گاڈ اینڈ آئیڈل ورشپ از رانگ، گوئنگ ٹو ٹیمپل از نو پرابلم۔ تو جب تک آپ بت پرستی مورتی پوجا نہیں کرتی، آپ ٹیمپل جا سکتی ہے۔ اور آپ نے کہا کہ آپ کے والد سے کچھ بات کہوں تاکہ انشاءاللہ اسے ہدایت ملے۔ میں کہنا چاہتا ہوں اس بہن کے والد سے کہ آپ دیگر مذاہب کا مطالعہ کیجئے، چاہے بائبل کا، چاہے وید کا، چاہے بھگوت گیتا کا، چاہے قرآن کا، اور آپ کو پتہ لگے گا کہ سارے مذہبی کتاب کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے اور اس خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ پڑھیں گے آپ کے وید جو میں کہہ چکا ہوں، اس میں بھی صاف طور سے ذکر آتا ہے کہ خدا ایک ہے اور بت پرستی غلط ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ سویتا سویتا اپنشد میں ادھیائے نمبر 4 شلوکا نمبر 19، یجوروید ادھیائے نمبر 32 شلوکا نمبر 3 میں لکھا ہے نہ تسیہ پرتیما استی، اس ایشور، اس بھگوان کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی عکس نہیں، کوئی پکچر نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی بت نہیں، کوئی مورتی نہیں۔ تو مورتی پوجا کرنا ہندو مذہبی کتاب کے حساب سے بھی غلط ہے۔ یہ کچھ ہندو دھرم کے ٹھیکیدار کہتے ہیں جو مذہبی کتاب میں نہیں لکھا ہے۔ تو میری التجا ہے آپ سے، میری درخواست ہے آپ سے کہ آپ اپنی کتاب کا مطالعہ کیجئے اور جو گیان رکھتا ہے آپ کی کتاب کے بارے میں ان سے پوچھئے۔ اس میں لکھا ہے کہ مورتی پوجا غلط ہے، اور جو میں حوالے دیا ہوں آپ ان سے پوچھئے اس کی کیا معنی ہے۔ ایک مسلمان کہہ رہا تھا پتلا سا ٹوپی پہنے ہوئے داڑھی رکھے ہوئے کہ مورتی پوجا غلط ہے۔ لکھا ہے سویتا سویتا اپنشد ادھیائے نمبر 4 شلوکا نمبر 19 میں۔ یہ کہ صحیح کہہ رہا ہے؟ آپ لائبریری میں جاؤ اور اس کا ترجمہ پڑھو، آپ کو پتا چلے گا کیا لکھا ہے۔ اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو ہدایت دے تاکہ آپ بھی اپنی بیٹی جیسے صحیح راستے پہ آ سکے۔ السلام علیکم ذاکر صاحب، آپ نے پلٹ کے جواب نہیں دیا۔ جی میرا نام رینوکا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سر میرا نام رینوکا ہے اور میں ایک مہاراشٹرین پریوار سے ہوں۔ سر میرا سوال یہ ہے، میں نے سب کے سامنے اسلام قبول نہیں کیا ہے اور میں نے پچھلے 2 سال پہلے سے ہی نماز پڑھنا اور روزے رکھنا چالو کیا، خود ہی اپنے من سے ہی۔ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ سب کے سامنے مجھے اسلام قبول کروائیں، یہ میری آپ سے گزارش ہے۔ اور میرا یہ سوال ہے کہ میں ایک مہاراشٹرین پریوار سے ہونے کی وجہ سے جو سبھی نان مسلم کے دل میں ہوگا جنہوں نے اسلام قبول کیا، وہ یہ ہے کہ میرے گھر پہ جو بت پرستی ہو رہی ہے اسے کیسے روکوں اور اس سے کیسے بچوں، اور میرے ساتھ میرے ماں باپ کو کیسے سمجھاؤں کہ خدا ایک ہے۔ بہن ماشاءاللہ 2 سال سے اسلام کا مطالعہ کر رہی ہے جی، اور اسے یقین ہو چکا ہے کہ اسلام صحیح مذہب ہے اور وہ اسلام قبول کرنا چاہتی ہے۔
बहन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कोई शख्स आप पर ज़बरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं, कोई आप पे दबाव है, नहीं, माली दबाव या प्रेशर? नहीं। आप अपने मन से कबूल करना चाहते हैं? जी, आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी, आप मानते हैं कि खुदा के अलावा किसी और की इबादत नहीं करना चाहिए? जी, आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खुदा के आखिरी पैगंबर है? जी, बेशक। और आप चाहते हैं कि सारे लोग के सामने आप कबूल करें? इंशाअल्लाह मैं अरबी में कहूँगा और आप उसको दोहराइए। जी। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं गवाही देती हूँ मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के अलावा अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल है। हैं। माशाअल्लाह आप मुस्लिम हो चुके। जी शुक्रिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और मैं कहूँगा कि मजमा कितने लोग हैं पता नहीं, 1 लाख से ज़्यादा लगते हैं। मैं कहूँगा कि सारे सामाइन से कि आपके लिए दुआ करें और अल्लाह आपके जद्दोजहद को कबूल फरमाएं। आपका सवाल था कि आप किस तरीके से आपके घर वालों को, आपके वालिदैन, आपके वालिद वालदा को किस तरीके से इस्लाम की दावत दे और किस तरीके से ये साबित करे कि खुदा एक है। सबसे पहले जिस तरीके से मैं तकरीर किया हूँ, क्योंकि आप एक महाराष्ट्रन ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, ज़ाहिर है कि आप हिंदू ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। आप अगर मेरी कैसेट सुनेंगे सिमिलैरिटीज़ बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज़्म, इस्लाम और हिंदू धर्म में यकसानियत, मैं कहूँगा वॉलंटियर से कि मेरी तरफ से आपको एक तोहफ़ा दे। आप उस डीवीडी को देखिए और वो डीवीडी का मुताला करने के बाद आपके वालिदैन, आपके घर वालों से ये कहो कि आप जो यकसा है हिंदुइज़्म और इस्लाम में, उसके ऊपर कम से कम अमल करो। और इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके घर वालों को हिदायत देगा। मेरी यह आपसे इल्तिजा है कि आप जब इस्लाम कबूल करती है उसके बाद आपके घर वालों को एहसास दिलाओ कि आप और बेहतर इंसान बन चुकी है। अगर आप जो कुछ आपके वालिदैन कहते हैं आप उनकी सारी बातों पे अमल करो, सिर्फ वो बात जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ है, जो कुरान और सही हदीस के खिलाफ है। इसके अलावा जो भी बातें, जो भी हुक्म आपके वालिदैन आपसे करते हैं आप उसका पालन करो। उनको ये एहसास होना चाहिए कि मेरी बेटी जब इस्लाम कबूल की अब वो मुझसे और मोहब्बत करती है, वो मेरा और कहना मानती है, उसकी मुझसे और चाहत बढ़ गई है। क्योंकि इस्लाम में है कि माँ के पैर के नीचे जन्नत है। इसीलिए आपको ये एहसास दिलाना पड़ेगा कि आप उनकी और अच्छी बेटी है। सिर्फ वो चीज़, जो चंद चीज़ें जो वो कहते हैं कुरान और सही हदीस के खिलाफ है, वो छोड़ के आप उनकी सारी बातों पे अमल करो। चाहे आपको मुश्किल हो, मिसाल के तौर पे आपको पसंद है पीला पहनना, वो कहते नीला पहनो तो आप नीला पहनो, क्योंकि नीला पहनना इस्लाम में हराम नहीं है। तो इस तरीके से जो भी बातें आपके वालिदैन आपसे करते हैं आप उनसे और मोहब्बत करो, आप उनसे और प्यार करो। इस तरीके से उन्हें एहसास होना चाहिए कि ये नया धर्म, ये नया मज़हब जिसमें आप दाखिल हुए वो कहता है कि अपने वालिदैन का ख्याल रखो। जिस तरीके से कुरान मजीद में फरमाया सूरह इसरा में चैप्टर नंबर 17 में 17 में आयत नंबर 23 और 24 में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत के बाद
آپ کو اپنی والدین سے محبت کرنا چاہیے، اور اگر دونوں میں سے ایک یا دونوں والدین اگر ضعیف ہو جاتے ہیں، آپ ان کے خلاف اف تک مت کہو، لیکن ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور ان سے پیار اور محبت کرو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ میرے والدین کو برکت دے، اور جس طریقے سے ان نے بچپن میں میرا خیال رکھا، اے خدا آپ ان کا خیال رکھو۔ تو اسلام میں والدین کی عزت کرنا ضروری ہے۔ آپ اگر اچھا برتاؤ کریں گے، انشاءاللہ ہم دعا کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے والدین اور آپ کے گھر والوں کو بھی ہدایت دے، آمین۔